جی ناظرین السلام علیکم، شاہد اسلم اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شاہد اسلم آفیشل اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو ناظرین آپ سے اب جو ہے وہ کانسٹنٹ ایک جو ہے وہ رابطہ رہے گا، تسلسل کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ انگیجمنٹ رہے گی اس پلیٹ فارم کے تھرو، اور آپ سے یقیناً وہ چیزیں شیئر کی جایا کریں گی اس پلیٹ فارم کے تھرو جو عام طور پہ ہم ٹریڈیشنل میڈیا میں رپورٹ نہیں کر پاتے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی جو آزادی ہے، اس کو یہ جو آسانیاں ہیں، اس کو ظاہر استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سی اہم چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یقیناً میں بھی کچھ ایسا ہی کروں گا کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک وہ معلومات پہنچاؤں، وہ سٹوریاں دوں جو کافی دیر سے پٹاری میں جو ہے وہ بند پڑی ہیں، لیکن پٹاری کو ٹاکی شاکی مار لی ہے میں نے، اور ان کو جو ہے وہ میں نے فائل جو ہے وہ کھول لی ہے، اور اب دیکھیں کہ ایک ایک کر کے ہم جو ہے اس پٹاری سے کیا کیا نکالتے ہیں۔ تو یقیناً وہ سارا انٹرسٹنگ ہوگا، سارا آپ کے لیے یقیناً اس میں کئی ایسی سٹوریز ہوں گی جو آپ کو چونکا دینے والی ہوں گی، دلچسپ ہوں گی، حقائق پہ مبنی ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بیس ہوگی، ایویڈنس بیس سٹوریز ہوں گی، یہ ہیر سے والے معاملہ جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ یوٹیوب یقیناً ایک یوٹیوب پہ آنا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آنا ایک بڑا ٹف ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بطور صحافی اس طرح آ کے ایکسپوز ہونا پبلک کے سامنے، ویورز کے سامنے، آڈینس کے سامنے یا ریسیورز کے سامنے، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آ کے عام طور پہ، کیونکہ میں تو خاص کر پرنٹ کا بندہ تھا، میں نے نیوز پیپرز کے لیے زیادہ کام کیا، تو وہاں پہ ظاہر ہے آپ ڈائریکٹلی ایکسپوز نہیں ہوتے ریڈرز کے ساتھ، آپ کے نام سے سٹوری ظاہر چھپی ہوتی ہے، تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ ایز اے پرسن کس طرح سے چیزوں کو سوچتے ہیں، یا کیا آپ کا فریم آف ریفرنس ہے چیزوں کو سوچنے کا، جس خبر کی اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن جب آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ایک ایک نقطہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا پوسچر، آپ نے کون سی بات کس انداز سے کہی، کتنا زور دے کے کہی، تو یہ ایک ایک ریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے ویور کے اینڈ پہ آپ کی، تو اور یہ ظاہر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ٹول بھی ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پھر اکاؤنٹیبل بھی ہیں، کہ لوگ آپ کیونکہ جج کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون سی بات کس انداز سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یقیناً ایک چیلنج ہوگا۔ اخبار یا ٹی وی میں کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پوری چین آف کمانڈ ہوتی ہے، چیف رپورٹر ہے، پھر ایڈیٹر ہے، پھر اوپر چیف ایڈیٹر ہے، اور اسی طرح ٹی وی جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پہ ظاہر ہے بیورو چیف ہے، پھر اوپر ڈائریکٹر نیوز ہے، اور پھر اوپر جو ہے وہ مالکان۔ تو یہ ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے چیزوں کی، جن سے اپروول کے بعد جو ہیں وہ چیزیں جا کے پبلش ہوتی ہیں یا ٹی وی پہ ایئر ہوتی ہیں۔ لیکن یوٹیوب پہ ظاہر ہے آپ خود ہی بیورو چیف ہیں، آپ خود ہی چیف رپورٹر ہیں، آپ خود ہی ایڈیٹر ہیں، آپ خود ہی ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں، اور خود ہی آپ اونر ہیں۔ تو اس آزادی کا مطلب لیکن یہ بھی ہے کہ ایک تو اس کا فائدہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز رپورٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے آپ یوٹیوب پہ آ جائیں اور بولنا شروع کر دیں اور کہہ دیں۔ لیکن ایک اس کا چیلنج بھی یہ ہے کہ کیونکہ آپ پہ کوئی اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی گیٹ کیپنگ نہیں ہے، تو آپ اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے بندے پہ کہ آپ نے جو بات کرنی ہے، جو بات کہنی ہے، اس کے جو ہے وہ ذمہ داری بھی آپ پہ ڈائریکٹلی براہ راست آئے گی کہ آپ کے پاس اس کی کتنی بیکنگ ہے، کتنے ایویڈنس ہیں جو آپ بات یا دعویٰ آپ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اور زیادہ چیلنجنگ کام ہے ایک جرنلسٹ کے لیے کہ یوٹیوب پہ آنا اور آ کے ویلاگس کرنے۔ لیکن ایک اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی منسلک ہے، اور وہ ہے انالیسز۔ ظاہر ہے اخبار میں آپ ہوں تو آپ خبر دیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، ٹی وی میں بھی ہوں تو آپ خبر دی اور گھر چلے گئے، یا رپورٹ کر دیا ایونٹس کو، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی ریلی ہو رہی ہے، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، وٹ ایور۔ لیکن جب آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہیں تو آپ انالیسز بھی کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کا، اور انالیسز ظاہر ہے کبھی کسی کے حق میں ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ اس کی افیکٹی ہوتی ہے، کوئی اس کی بینیفیشری ہوتی ہے۔ تو وہ جو سلسلہ گالیوں کا یا کرٹیسزم کا لوگوں پہ ڈیجیٹل پہ وہ زیادہ ہوتا ہے پھر، کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے حق میں جا رہی ہے بات، کسی کے خلاف جا رہی ہے۔ اب وہ انٹینشنلی نہ بھی ہو رہا ہو، لیکن وہ
جو ہے ریسیور ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو یوتھیا ہو گیا، بعض اوقات وہ پٹواری ہو جاتا ہے. تو یہ صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے کام سے کچھ لوگ آپ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر سمجھیں گے یا آپ کی ہمدردیاں جی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کچھ پٹواری کہنا شروع کر دیتے ہیں. جب میاں صاحب کے ساتھ سختی کا دورہ تھا 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد جو کچھ ہوا، تو اس پہ میرے سمیت باقی صحافیوں نے بھی جو ہے اس پہ پروٹیسٹ کیا، رولا ڈالا، اور جو ریاستی اداروں کا جبر تھا یا جس طریقے سے وہ مینپولیشن ہوئی عدالتوں کے ذریعے، جس طریقے سے وہ سزائیں دلوائیں گئیں، تو وہ اس پہ ہم ساروں نے پروٹیسٹ کیا اور اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہے. جو بھی کس نے کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی اگر کسی کی کرنی ہے تو ایک اس کا پورا میکینزم ہے. یہ چند اداروں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہیں کرپٹ ثابت کر دیں، اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ سر انداز ہوں، آپ عدالتوں میں سر انداز ہوں، فیصلے لینے کے والے سے سر انداز ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تب بات جب کرتے تھے پی ٹی آئی والے گالیاں نکالتے تھے اور نون والے خوش ہوتے تھے. اب اگر وہی بات اب پی ٹی آئی کے لیے اب ہم کرتے ہیں کہ جو بھی پروسیس خان صاحب کے لیے اڈاپٹ کیا گیا ہے، جو عدالتی پروسیس ہے اور باقی معاملات، یہ صحیح نہیں ہے، یہ وکٹمائزیشن ہے. یہ ریاست کے جو طاقتور ادارے ہیں یہ ان کی مرضی اور منشا کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب جناب ہم یوتھیا ہو گئے ہیں، اب وہی جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں یا کارکن ہیں وہ اب گالیاں دیتے ہیں کہ جناب یہ تو یوتھی ہو گئے ہیں. تو حالانکہ یہ ٹرمیں غلط ہیں، پٹواری ٹرم بھی غلط ہے، یوتھیا وغیرہ یا اس کے علاوہ بھی ایک دو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں. ایسے الفاظ جو ہو سکتا ہے میں بھی استعمال کرتا رہا ہوں ماضی میں یقیناً. تو یہ اس طریقے سے کسی پارٹی کے کارکنوں کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ اس طرح کے القابات سے ہمیں نہیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اختلاف رائے رکھنے کا طریقہ ضروری نہیں ہے کسی کو آپ کسی خاص ٹرم میں کوئن کریں، کسی کو آپ خاص ٹرم لے کے اس کو تانے دیں، یا ڈفرینس آف اوپینین کسی بات پہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہے یہ باتیں. تو اس پلیٹ فارم کے تھرو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بڑی ایکسکلوسو سٹوریز ہیں جو بالکل ریڈی ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا میں آنے والے چند دنوں میں، کیونکہ بھی الیکشن کا ماحول ہے اور کل اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج کا دن بھی، آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں معراج شریف کی رات ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور ہم سب کو ظاہر ہے ایک بہتر پاکستان کی، ایک بہتر کل کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور ایک ایسے پاکستان کی جس میں پیس ہو، جس میں ڈیولپمنٹ ہو، جس میں امن ہو، رواداری ہو، جس میں برداشت ہو. ایسے پاکستان کی ظاہر ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے جہاں پہ ایک ایسا نظام ہو، جہاں پہ انصاف پہ مبنی ایک معاشرہ ہو، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہو، وہ مینوپولیٹڈ نہ ہو، وہ کسی ریاستی اداروں کی مرضی اور منشا کے تحت نہ ہوں چیزیں. ایک جو نیچرل پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد ہو، خود مختار ہو، عدالتیں آزاد ہوں، خود مختار ہوں. ایسے پاکستان کے ظاہر ہے ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے، اور اسی پاکستان کے جو ہے وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ کل آپ نے الیکشن کے دن جا کے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو لے کے جائیں، اپنے والدین کو لے کے جائیں، ووٹ ضرور کاسٹ کریں، کیونکہ جو کچھ بھی ایک پارٹی کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، جو ظلم، بربریت، تشدد، اغوا، چھینا جھپٹی، پارٹیاں تبدیل کروانا، کاغذ چھیننے، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اور وہ ایجنڈا کیا تھا کہ اس پارٹی کو ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں آنے دینا، ان کو ہم نے جیتنے نہیں دینا. اب وہ سارا کچھ ہو چکا ہے، وہ سارا جبر، تشدد، وہ فسطائیت، وہ ساری جھیل کے آپ آج 7 فروری شام تک آئے ہیں. اب کل آپ جائیں، آپ ووٹ کاسٹ کریں، آپ کو ووٹ ضرور کاسٹ کرنا چاہیے. نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اس پاکستان کا. وہ تقریباً ہم جو ہیں وہ 50% کے قریب پاپولیشن جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، جو 18 سے 40 سال کے درمیان ہے. اس حساب سے ظاہر میں بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہوں خود کو. ظاہر میں بھی نوجوان کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی ظاہر ہے 40 سے تو کم ہی ہوں. تو ہمیں ووٹ جو ہے وہ ضرور کاسٹ کرنا چاہیے. اپنے بزرگوں کو بھی لے کے جائیں، رشتہ داروں کو لے کے جائیں. لمبی لائنیں لگتی ہیں، لگنے دیں.
کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، کسی سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کل جائیں تو وہاں جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے پھول لے جائیں، ایک ایک پھول لے جائیں، لے جائیں. تو یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے، کیونکہ یہ جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں یہ بھی تو پاکستانی ہیں ظاہر ہے، چاہے فوجی ادھر کھڑے ہیں یا پولیس کے لوگ کھڑے ہیں. تو حالانکہ ظاہر ہے دلوں میں بڑی رنجشیں ہیں، دلوں میں بڑی جو ہے وہ عداوتیں بڑی ہیں، اور جس طریقے سے قانون نافذ کرنے میں والے اداروں نے پچھلے 6-8 مہینے میں کام کیا ہے، لوگوں کے گھر مسمار کیے ہیں، لوگوں کو اٹھایا ہے، تشدد کیا ہے، یہ انتہائی بدترین جو ہے وہ دور تھا. اور فسطائیت کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں ملتی. شاید لوگ جنرل ضیاء الحق کا دور جو ہے وہ بھول گئے ہیں، اور اس دور کی آگے مثالیں دیا کریں گے جو کچھ بھی ہوا ہے. اور اس کا ظاہر ایک وجہ 9 مئی کو کہا جاتا ہے. بھائی 9 مئی کو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ یقیناً غلط تھا، اس کو کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے وہ ریاستی اداروں کے جو اہم آفیشل ہیں ان کے گھروں پہ جا کے آپ حملے کریں، آپ GHQ پہ اٹیک کریں. یہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہ ہی کو سپورٹ کر سکتا ہے. میں 9 مئی کے دن خود کور کمانڈر ہاؤس کے باہر رپورٹنگ کے لیے موجود تھا، اور وہاں میری کئی PTI کے لوگوں سے وہاں میں نے انٹرویو بھی کیے. جو سابق گورنر تھے عمر چیمہ، ان کا بھی انٹرویو کیا، پھر سینیٹر اعجاز چودھری، ان کا بھی انٹرویو کیا، یاسمین راشد صاحبہ سے وہاں انٹریکشن ہوا. یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. آگے کیا ہوا، کس نے انسائٹ کیا، اندر کیسے گھسے، میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہے. لوگ اندر کور کمانڈر ہاؤس کے گھر میں گئے ہیں اور وہاں پہ آگ لگائی گئی، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب وہ کس طریقے سے کس نے انسائٹ کیا، یہ اس کی کوئی پراپر کوئی انڈیپینڈنٹ فورم پہ اگر تفتیش ہو تو چیزیں اور کھل کے آ جاتی ہیں. کیونکہ PTI دعویٰ کرتی ہے یہ جناب ہمارا تو کام نہیں تھا، یہ تو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ ہے وہ ہے. اور دوسری طرف ظاہر ہے جو ریاست کے طاقتور ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پوری ایک سازش تھی، یہ آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر، ان کو ہٹانے کے لیے یہ ایک پورا ایک گریٹر گیم تھی. اور میں ویسے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اگر اس طرح کی پلاننگ، تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ ریاست کے طاقتور اداروں کے اپنے لوگ اس میں پھر ملوث نہ ہوں. تو آج تک کس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے؟ جنرل فیض صاحب کا بڑا نام آتا رہا ہے کہ جی وہ آرمی چیف بننا چاہتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ مل کے کوئی 10 سالہ جو ہے وہ اقتدار کا منصوبہ ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے فیض صاحب بھی پھر آن بورڈ ہوتے ساری سازش میں، تو فیض صاحب کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اسی طرح خان صاحب کے قریب جو تھے وہ بڑے قریب تھے، یہ جنرل آصف غفور جو سابق DG ISPR بھی تھے، کور کمانڈر کوئٹہ، آج کل NDU کے پریزیڈنٹ لگ گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی کلوزنس تھی خان صاحب کی. تو وہ تو کوئٹہ کور کمانڈ سے ہٹا کے NDU کے پریزیڈنٹ اسلام آباد میں لگ گئے، پنڈی میں. تو یہ جو ہے یہ ان کے خلاف پھر اگر صرف کیا خان صاحب نے اکیلے کی اختراع تھی یہ سازش وغیرہ؟ اسی لیے جب تک کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوتی، کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، تو یہ کسی کو بھی مورد الزام ڈائریکٹلی اس طرح سے ٹھہرانا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ جب تک اس کی، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک پراپر فورم پہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پھر جا کے چیزیں جو ہیں، اور جو بھی ملوث ہے آپ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں اور انہیں کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا دیں آپ. اس سے آگے کی چیز یہ تو ہو گیا الیکشن کے حوالے سے. اس میں دیکھیں ایک بات میں چلتے چلتے آپ سے یہ بھی ضرور کہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے الیکشن یہ ریاستی اداروں کے جبر اور فسطائیت کی، تو اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے، کیونکہ جتنی بھی ہمیشہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ریاستی اداروں نے کارروائیاں کی ہیں، مینوپولیٹ کیا پروسیس کو، تو اس میں عدالتیں ہمیشہ آن بورڈ رہی ہیں. اور اس مرتبہ بھی جو ہے وہ اپنا آپ کیا کہیں، لیکن وہ ہے نظر آ رہا ہے سارا. جس طریقے سے قاضی صاحب نے وہ بلہ کے نشان چھینے والا فیصلہ دیا ہے، یہ تاریخ کے بدترین فیصلوں میں سے عدالتی تاریخ کے. ایک طرف تو قاضی صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ مرحوم جو ہیں وہ ہمارے سابق وزیر اعظم بھٹو، ان کو انصاف دینے چلے ہیں. جو ان کا عدالتی قتل ہوا اس پہ اس کو جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنے جا رہے ہیں. اس پہ ایک پورا بینچ بیٹھا ہوا ہے، ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ کا، تو اس کو ایویلویٹ کر رہا ہے، چیزوں کو سن رہا ہے. دوسری طرف بھی ایک وزیر اعظم ہے سابق
اس کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا اس کی پارٹی کے خلاف اس پہ بالکل کوئی لپکشائی نہیں کر رہے، بلکہ اس پارٹی کو جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے وہ قاضی صاحب نے پہنچایا ہے اس ایک فیصلے کے ذریعے۔ ریاستی اداروں کی جو جبر اور فرستائیت وہ ایک طرف، اور قاضی صاحب کا وہ ایک فیصلہ ایک طرف، کیونکہ اگر بلے کا نشان ہوتا تو پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ میکسیمم سیٹیں نکالنا آسان تھا۔ اب کیونکہ بلے کا نشان نہیں ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس، وہ آزاد حیثیت میں جا رہے ہیں اور ہر ایک کا نشان مختلف ہے، ایم این اے کا نشان کچھ ہے، نیچے 2 ایم پی ہیں ان کا نشان ہر کانسٹیٹوینسی میں مختلف ہے، اور ایک بیلٹ پیپر پہ دیکھیں 20 سے 25 جو ہیں اگر بیلٹ پیپر پہ لوگوں کے نام آ رہے ہیں، نشان آ رہے ہیں، تو جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، خواتین ہیں یا بزرگ ہیں ہمارے، وہ ان کے لیے ان چیزوں کو، اس کینڈیڈیٹ کو اپنے کو یاد رکھنا، ان کے نشان کو یاد رکھنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور بہت سے لوگ اس بات کو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پہ نہیں ہوگا، اور وہی ہوا۔ تو اس لیے یہ میں ایک تاثر ملتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ یا تو اس سارے پروسیس میں آن بورڈ تھے، جو کچھ بھی ہوا مبینہ طور پہ، یا قاضی صاحب نے جو اپنے خلاف ریفرنس آیا پی ٹی کے دور میں، اس بغض میں جو ہے وہ یہ فیصلہ اتنا بڑا دے دیا، ایک انٹرا پارٹی کی الیکشن کی بنیاد بنا کے۔ ایک انٹرا پارٹی کے الیکشن میں اتنی نٹی گٹی میں گئے ہیں، لیکن جو پاکستان میں جو اتنے بڑے لیول پہ جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، ان چیزوں پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کون سا ٹی وی دیکھتا ہوں، مجھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے، اگر کسی کو مسئلہ ہے تو مجھے آ کے بتائے۔ قاضی صاحب سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور آپ نے لوگوں کو، ظاہر ہے آپ کا بنیادی کام ہے، آپ چیف جسٹس ہیں، اللہ میاں کے بعد سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اس زمین پہ۔ لوگوں کو زندگی اور موت کے فیصلے جو ہیں وہ حاکم وقت کے جو لوگ ہیں، جو قاضی ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب آپ کا تو نام بھی قاضی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے، آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے، لیکن آپ نے ان کا سب سے بڑا جو اس وقت ان کا حق تھا لوگوں کا، وہ ووٹ کا حق تھا، وہ سمبل تھا جو آپ نے چھینا، اور تاریخ کبھی آپ کے اس فیصلے کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی۔ آپ تاریخ کے جو ہے وہ حوالوں میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور آپ کا یہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اور کل کو کوئی اور جج بیٹھ کے اس فیصلوں کو ریکٹیفائی کر رہا ہوگا، جس طرح سے آج آپ بھٹو صاحب والے فیصلے کو ریکٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، یقین آپ کے ساتھ جو ہے وہ یقیناً رابطہ رہے گا۔ آپ نے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، آپ اپنی آراء جو ہیں وہ مجھ سے شیئر کرتے رہنا ہے۔ آپ کے جو بھی خیالات ہیں، نظریات ہیں، آپ شیئر کریں۔ آپ کو پورا رائٹ ہے اختلاف رکھنے کا، آپ کو پورا رائٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن ایک چیز میں آپ سے جو ہے وہ چلتے چلتے یہ ضرور شیئر کروں گا کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو وہ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا جو یقیناً آپ کو کسی اور چینل سے وہ نہیں ملیں گی، اور اس میں بڑی ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں، کچھ کرپٹ جرنیلوں کے حوالے سے چیزیں میں لے کے آ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ کرپٹ بیوروکریٹوں کے حوالے سے، بیوروکریٹس جو ہیں ان کے حوالے سے، پھر باقی کچھ پاکستان کے جو اہم جو ہیں وہ میگا سکینڈلز ہیں، ان پہ بھی روشنی ڈالنی ہے۔ تو اس لیے میں نے ان جو ہے اپنے ڈاکومنٹس کو جو پٹاری ہے اس پہ ٹاکی شاکی کپڑا چپڑا مار لیا میں نے، اور آنے والے چند دنوں سے وہ سلسلہ جو ہے وہ ایک شروع ہو جائے گا، اور آپ سے جو ہے وہ دھماکے دار قسم کی خبریں جو ہیں وہ اسی پلیٹ فارم سے شیئر کی جائیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔